بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع آپ کی شامل نصاب عصہ غزلیات سے احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھیں گے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم نوٹ کیجئے۔ یہاں پہ کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں جس کی وضاحت درکار ہو۔ اس کا مفہوم ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آنے سے میں مٹ جاؤں گا، میں تو ایک دریا ہوں جو سمندر میں شامل ہو کر امر ہو جاؤں گا۔ اس شعر میں شاعر زندگی اور موت کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے دو سوالات بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور دوسرا مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا۔ جو لوگ صرف اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ہی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے اور مٹی میں مل کر خاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ زندگی کی اصل حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا سفر ہے، دنیاوی زندگی تو صرف ایک ٹھہراؤ ہے جہاں وہ ایک مقررہ وقت تک ٹھہرا رہتا ہے، اور پھر موت ایک وقفہ ہے جس کے بعد وہ دوسری زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے شاعر اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ موت آنے سے بالکل میں مٹ جاؤں گا، تو یہ خیال بالکل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ موت آنے سے انسان مر کر بالکل فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس دنیاوی زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کا اختتام ہے، تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ میرا مرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دریا سمندر میں اتر جاتا ہے، اور ظاہری طور پر دریا کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن دریا ایک ابدی سمندر میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب دریا سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ جب دریا اس میں شامل ہو گیا تو بظاہر تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا وجود ایک بہت بڑے وسیع و عریض سمندر کا حصہ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو بظاہر اس کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ابدی زندگی پا لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان کا مرنا ختم ہونا نہیں ہے، یعنی کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہاں سے ہی اس کی ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اسی ایک نئی زندگی، یہ جو سفر ہے اس کو ایک نئی زندگی کے سفر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک ریفرنس کا شعر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ طلبہ، ایک ریفرنس کا شعر بھی آپ نوٹ کیجئے۔ زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ، زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ
ہوتا نہیں۔ اور ایک اور شعر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا شعر، شعر نمبر 2۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ در کا مطلب دروازہ، کدھر کہاں، گھر جاؤں گا قید ہو جاؤں گا، گھر میں بند ہو جاؤں گا۔ صحرا کا مطلب ہوتا ہے ریگستان۔ اس شعر کا مفہوم نوٹ کیجئے۔ اے میرے محبوب، میں تیرا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں خود کو گھر میں قید کر لوں گا یا پھر صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے بے پناہ دلی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس شعر کے 2 پہلو ہیں۔ اگر ہم اس کو سب سے پہلے عشق مجازی کے حوالے سے دیکھیں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ وہ اس کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ محبوب کا در ہی اس کے لیے جینے اور مرنے کی ایک جگہ ہے۔ اسی در سے اس کی خوشی ہے اور اسی در سے اس کو غم ملتے ہیں۔ گویا شاعر کی محبوب کے بغیر زندگی بالکل بے معنی اور بیکار ہے۔ اگر وہ محبوب سے جدا ہو تو پھر اس کے لیے تو غم ہی غم ہیں، یعنی کہ اگر وہ محبوب سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہر طرف سے غموں نے گھیر لیا، اس کو ہر طرف سے غم ہی غم ملیں گے، اور وہ اپنے محبوب سے اگر جدا ہو جاتا ہے اگر وہ محبوب سے جدا ہو جائے تو اس کے لیے غم ہی غم، یعنی اس کو غموں نے گھیر لیا۔ اب وہ اپنے گھر میں قید ہو جائے گا یا پھر صحرا میں بکھر جائے گا۔ گویا وہ تنہائی کا شکار ہو کر قید ہو جائے گا، وہ دیوانگی کا شکار ہو جائے گا اور وہ صحرا کے ذروں کی مانند بکھر جائے گا۔ اگر اس شعر کو عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، محبوب حقیقی سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو سب کو عطا کرنے والا ہے، میں تیرا ہی محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اے میرے محبوب حقیقی، میری زندگی، میرا سانس، میرا جینا اور میرا مرنا تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی کے جو چند سانس لے رہا ہوں یہ سب تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی مہربانی اور تیری ہی عطا ہے اور تیری ہی سخاوت ہے، کیونکہ تیرے دروازے کے بغیر تو کوئی بھی میرا ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی دوست، غمگسار اور ہمدرد نہیں۔ اگر تو نے بھی مجھے ٹھکرا دیا، تو نے بھی مجھے دھتکار دیا، تو پھر میں تیرے اور تیرا دھر اور تجھ سے جو تعلق ہے اگر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میری ابتدا بھی تو ہے، میری انتہا بھی تو ہے۔ میں اپنے دکھ سکھ بیان اپنے کہاں پہ کروں جس کے آگے میں اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ اے اللہ، ایک تو ہی تو ہے جو سب کی پکار سنتا ہے، ایک تو ہی تو ہے جو ہمارے
टूटे हुए दिलों के हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। इसलिए ए अल्लाह ताला है मेरे महबूब हकीकी, मैं तेरे दर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अजीज़ तुलबा, हवाले के अशार। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। एक बार फिर सुन लीजिए। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और उसके बाद एक और भी आप इसमें नोट कर लें। आरज़ू है कि रहे ध्यान तेरा तादमे मर्ग, आरज़ू है कि रहे ध्यान तेरा तादमे मर्ग, शक्ल तेरी नज़र आए मुझे जब आए अजल। और इसी तरह एक और शेर। यूं उठ आ इस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है, जैसे कोई जहाँ से उठता है। अब इस शेर के बाद हम अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट शेर है। तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। एक शख्स से मुराद शायर का महबूब है, और तेरे पहलू से तेरे साथ से जिधर भी जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा। इस शेर का मफ़हूम। ए महबूब, मुझे तेरे पहलू से उठना मेरे लिए मुश्किल है। ए महबूब, तेरे पहलू से उठना मेरे लिए मुश्किल है, मैं जहाँ भी जाऊँगा तो सिर्फ उस शख्स को तलाश करूँगा जो मेरा महबूब है। इस शेर में शायर इस बात का इकरार कर रहे हैं कि महबूब से जुदा होकर भी इसे हर तरफ अपना महबूब ही दिखाई देता है, और कहते हैं कि ए मेरे महबूब, अगर मैं तेरे कुर्ब और तेरी महफिल से उठ भी जाऊँगा तो मुश्किल ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा हर तरफ मुझे तुम दिखाई दोगे। तो गोया इस शेर में शायर ये समझते हैं कि अगर वो महबूब से दूर भी चला जाए तो महबूब का तसव्वुर उसके साथ रहेगा। वो जहाँ भी निगाह उठाएगा इसे हर चेहरे में अपने महबूब का अक्स दिखाई देगा। हर अक्स में अपने महबूब का चेहरा ही उसको दिखाई देगा, और बेखुदी का आलम है कि जिसका और कोई चारा ही नहीं। यहाँ पे शायर अपने बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हैं कि उसे अपने महबूब के सिवा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो जहाँ भी जाता है अपने महबूब के अलावा किसी और को अपने दिल में कभी बसाने का सोच भी नहीं सकता। दर हकीकत इस शेर में शायर ये बताना चाहते हैं कि महबूब का तसव्वुर ही उसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी मकसद है। उसका तसव्वुर ही उसकी ज़िंदगी है। अगर वो महबूब की महफिल से उठ भी जाएगा तो महबूब का ख्याल इसके दिलो दिमाग में इस कदर नक्श हो चुका है कि वो अपने आप को इस ख्याल से कभी बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। वो जहाँ भी जाएगा एक ही चेहरे को पाएगा। यानी शायर के दिलो दिमाग में अपने प्यारे महबूब का ख्याल इस कदर नक्श हो चुका है कि महबूब का ख्याल शायर को हर वक्त घेरे में रखता है। वो इस महवर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता,
کیونکہ ایک عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی کل کائنات ہے۔ اس لیے شاعر جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، عاشق کا محبوب ہی اس کے لیے کل کائنات ہے۔ اس لیے وہ اپنے محبوب کی یاد سے کسی بھی لمحہ غافل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شاید جہاں بھی جائے گا اسے اپنا محبوب کا عکس ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح جیسے مومن خان مومن کا شعر، اس میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور شعر بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے دل سے اتر کیوں نہیں جاتا۔ ایک اور بھی، دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے، دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے، میرے چمن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے، میرے چمن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ کو یہ شعر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، مسافر جو سفر میں ہوتا ہے، سایہ ابر بادل کا سایہ، مانند کی طرح۔ اس شعر کا مفہوم، اب میں تیرے شہر میں مسافر کی طرح آؤں گا اور بادل کے سائے کی طرح گزر جاؤں گا۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے بے وفائی کا شکوہ کر رہے ہیں، کیونکہ اردو غزل کا روایتی محبوب ہمیشہ سنگ دل، بے وفا اور جفاکار ثابت ہوا ہے، اور عاشق اپنے محبوب کے اس رویے سے تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کے اس رویے سے تنگ آ کر کیا کرتے ہیں، وہ شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے اس رویے سے اور تیری بے وفائی سے تنگ آ کر میں نے تیرا شہر تو چھوڑ دیا، لیکن تجھے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اب جب کبھی مجھے تیرے شہر سے گزرنا ہوا تو میں کسی بادل کے سائے کی طرح گزر جاؤں گا۔ جس شہر کا ذکر کرتے ہیں، شروع میں شاعر اور شاعر کا محبوب دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، لیکن اب شاعر چونکہ اپنے محبوب کے اس رویے سے تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں تیری یاد کو دل سے بھلا نہیں سکتا، اور ایک عاشق چاہے وہ کتنا ہی دل میں عہد کرے، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اور شروع میں تو وہ ترک تعلق کا ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن دوبارہ اس کا دل اس کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ جب یہ یاد شدت اختیار کر جائے تو وہ پھر اپنے محبوب کی گلی کا طواف شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح شاعر بھی اس کی بے وفائی سے، اس کی بے رخی سے، اس کی جفاکاریوں سے تنگ آ کر وہ شہر تو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو یاد شدت اختیار کر جاتی ہے تو وہ پھر اس شہر میں جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب چونکہ ان کا اپنا تو گھر وہاں نہیں، اور اب وہ اپنے محبوب سے بھی ناراض ہیں، اس طرح وہ
उस शहर में महबूब की याद तो उनको ले जाएगी, लेकिन वो शहर में क़याम नहीं करेंगे। अब वो एक मुसाफिर की तरह जाएंगे और यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी इस शहर में मसाल एक मुसाफिर की सी होगी, क्योंकि मैं तेरे सिवा तो यहाँ पे किसी को नहीं जानता। और अब चूँकि मैं जब आऊँगा तो मैं वहाँ पे मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं जहाँ मैं क़याम कर सकूँगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब को तन्हाई के लम्हात में भी महबूब की यादों को अपनी महफ़िल बना लेता हूँ, अपने दिल में सजा लेता हूँ और इस पर इसे पुरौनक बना लेता हूँ। और महबूब की याद शायर की तन्हाई को रौनक बख्शती है। लेकिन ये याद जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर शायर अपने महबूब की गली, अपने महबूब के शहर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ में अब उसका अपना कोई ठिकाना ही नहीं। वो ये कहते हैं कि चूँकि शायर अपने महबूब का ये शहर छोड़ चुका है और अब वहाँ पे कोई शायर का गमख्वार और हमदर्द नहीं है, ऐसा हमदर्द नहीं जहाँ वो क़याम कर सके। इसलिए वो कहते हैं कि अब मेरा इस शहर में आना एक मुसाफिर की तरह होगा। जैसे वो कुछ देर के लिए वहाँ पर जाएंगे और कुछ देर के लिए वहाँ क़याम करेंगे, ठहरेंगे और वहाँ से फिर कूच कर जाएंगे। इस शेर में शायर ने तशबीहात का सहारा लिया, ख़ुद को साया अबर से तशबीह दी, क्योंकि शायर अपने महबूब का शहर छोड़ चुका है और इस शहर में शायर का आना एक मुसाफिर की तरह होगा, लेकिन इसका गुज़रना किसी बादल के साए की तरह होगा। बादल जब कहीं से गुज़रता है तो उसका साया कुछ देर के लिए अहले शहर के लिए एक ठंडक का पैगाम बन जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो खामोशी से गुज़र जाता है। इसी तरह शायर कहते हैं कि जब मेरा गुज़र महबूब के शहर से होगा तो मैं बादल का साया बनकर कुछ देर के लिए ज़रूर उसे धूप की सख्तियों से बचाऊंगा और फिर अपने होने का ऐलान किए बगैर खामोशी से गुज़र जाऊंगा। यकीनन आपको इस शेर की समझ आ गई होगी और इसके साथ भी आप हवाला जात नोट कर लीजिए। अब इसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, अब इसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। या फिर एक और शेर है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। या फिर एक और बहुत अच्छा शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। वफ़ा में साबित कदम निकलना, फ़िदाए इश्क़ अबीब होता, ये कामयाबी है आशिकी की, यही तो खुश नसीब होता। अज़ीज़ तुलबा, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुँचा। बाकी अशार हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।